عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کے ساتھ کرم کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا. اس نے ہم ناپاکوں کو، نافرمانوں کو فتنوں کے، فساد کے اس دور میں اور بے حیائی کے زمانے میں سیرت النبی کے اس نورانی عرفانی اجلاس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے. اور دعا کیجیے اللہ اسلام پہ زندہ رکھے، ایمانی محنتوں میں لگائے رکھے. اور دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنی رضا خوشنودی والی موت عطا کرے. اور دعا کیجیے اللہ اس جلسے کو ہم سب کے لیے مغفرت کا سبب بنا دے اور شفاعت کا بہانہ بنا دے. میرے بھائیو، سیرت کا جلسہ ہے. حضور آخری نبی دنیا میں تشریف لائے. آپ میرے ساتھ بولیں گے؟ سردی بھی ہو رہی، بھوک بھی لگی، کھانے کا انتظام ہے؟ بس پھر دیکھو اور ایک بار اعلان، سب کے لیے کھانے کا انتظام ہے. تشریف رکھیں گے؟ تمام حضرات کے لیے کھانے کا انتظام ہے، تشریف رکھیے. کھانا بولتے گرمی آتی مسلمان. حضور آخری نبی، کون سے نبی؟ آپ بولیں گے بیان تو ہوا. نظام آباد جمعیت علماء کے صدر صاحب حافظ لئیر خان صاحب کا بیان تھا، بیان ہوا. یہ تو ہم ان بڑوں کے سامنے اپنا سبق سنا، بیان نہیں. یہ ہم اور آپ کچھ مذاکرہ کریں گے انشاءاللہ، کچھ بات سمجھیں گے یہاں انشاءاللہ. حضور آخری نبی، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور آخری نبی. آپ کی شان تو دیکھیے، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے وہ علاقے کے لیے آئے، گاؤں کے لیے، گلی کے لیے، شہر کے لیے، قبیلے کے لیے، خاندان کے لیے. اور آپ سے پہلے جتنے نبی آئے وہ جانے کے لیے نبی آئے. اور آپ آئے پورے عالم کے نبی. آپ آئے ہمیشہ کے لیے نبی. آپ جانے کے لیے نہیں آئے، آپ ہمیشہ کے نبی ہیں. نبوت ملنے کے بعد سے آپ ہمیشہ کے نبی. علماء نے لکھا ہے جیسے رب کی ربوبیت ہمیشہ کے لیے، ایسے نبی کی نبوت بھی ہمیشہ کے لیے. آپ ہمیشہ کے نبی ہیں. اور پہلے جو نبی آتے تھے وہ صرف انسانوں کے نبی، اس کے نبی انسانوں کے نبی ہوتے تھے. اور ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے نبی. آپ چاند کے نبی. کس کے نبی؟ چاند کے نبی. حضرت عباس حضور کے چچا، حضرت عباس حضور کے چچا. کتنے چچا تھے حضور کے؟ شاہ رخ خان کا بیٹا کب گرفتار ہوا پوچھو، بتائیں گے. کیوں گرفتار ہوا بتائیں گے. کہاں سے پکڑا گیا بتائیں گے. کتنے دن ریمانڈ ہوا بتائیں گے. کتنے دن کس کسٹڈی میں ہے بتائیں گے. کتنے بیٹیاں ہیں بتائیں گے. حضور کے کتنے چچا نہیں بتا سکتے. یہ ہم سب کے لیے شرمندگی کی بات ہے. حضور کے کتنے چچا؟ 10 چچا حضور کے. کتنے؟ 10. 2 حضور کے چچا مسلمان ہوئے، باقی دوسرے مسلمان نہیں ہوئے. حضرت عباس مسلمان ہوئے. حضور کے چچا حضرت عباس مسلمان ہوئے. حضرت عباس کے بارے میں لکھا ہے، حضرت عباس حضور سے کہتے تھے اللہ کے حبیب، جب آپ چھوٹے تھے بچپن میں اور آپ کو سلایا جاتا کھلے آسمان کے نیچے اور چاند کو آپ دیکھتے تھے تو آپ جدھر جدھر اشارہ کرتے تھے چاند ادھر ادھر چلا جاتا تھا. آپ کی انگلی کے اشارے سے آپ جدھر اشارہ کرتے تھے چاند ادھر چلا جاتا تھا. تو حضور نے اپنے چچا سے فرمایا، ہاں میرے چچا جان، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور حکایتیں بیان کرتا تھا اور چاند میرا دل بہلاتا تھا. چاند کے نبی حضور، حضور سورج کے نبی، حضور ستاروں کے نبی، حضور آسمان کے نبی، حضور زمین کے نبی، حضور پہاڑوں کے نبی، حضور درخت کے نبی، حضور انسانوں کے نبی، حضور جنات کے نبی.
اور آگے سنو میرے بھائیوں، ہمارے آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسرافیل کے نبی، میکائیل کے نبی، اسرائیل کے نبی۔ اسرائیل سمجھتے؟ اسرائیل موت نکالنے والا فرشتہ، جان لینے والا فرشتہ، حضور اس کے نبی، حضور جبرائیل کے نبی۔ اور سنو، حضور تو تمام نبیوں کے نبی، اس کے نبی، تمام نبیوں کے نبی، آپ تمام نبیوں کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کائنات کے ذرے ذرے کے نبی۔ آپ چونٹی کے نبی، آپ ہاتھی کے نبی، آپ پہاڑ کے نبی، آپ ذرے کے نبی، کائنات کی ہر چیز کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے۔ ایک واقعہ سنا دو، میں بات ختم کر دیتا ہوں، سنیں گے آپ؟ پورا واقعہ 4 گھنٹے لگتے ہیں، سنیں گے؟ اللہ کے رسول، کائنات کے سردار، ساقی کوثر، شافی محشر، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید المتقین، سید الراکعین، سید الساجدین، سید الاتقیاء، سید الانبیاء، تاجدار مدینہ اپنے صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ کہاں تھے؟ سفر معلوم کرتے آپ؟ سفر کرنا چاہیے، قرآن میں ہے، اللہ فرما رہے ہیں قرآن پڑھے تو معلوم ہوتا۔ پڑھتے قرآن؟ شادی میں ملی بچی کو، قرآن اٹھا کے رکھ دی، کھولنے کی دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی، کوئی مرا تو قرآن یاد آتا، زندہ رہتا قرآن یاد نہیں آتے، معاف کیجئے مرے تو قرآن یاد آتے۔ قرآن میں ہے، اللہ فرما رہے۔ قرآن کیا ہے میرے بھائیوں؟ ایک مرتبہ حضور اپنے حجرے سے باہر نکلے۔ کہاں سے؟ حجرے سے باہر نکلے۔ آپ میری بات یاد رکھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آتی، اور بات یاد نہیں رکھے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ ابھی بات شروع نہیں ہوئی، جب بات شروع ہوں گی ہم آپ کو بتائیں گے کب بات ہماری شروع ہوگی، ابھی بات شروع نہیں ہوئی۔ حضور اپنے حجرے میں تھے۔ کہاں تھے؟ حجرے مبارکہ میں تھے۔ آپ اپنے حجرے شریف سے باہر نکلے، مسجد میں آئے۔ مسجد حجرے میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا، فرق نہیں تھا۔ آپ مدینہ جائیں گے تو دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارکہ کی جگہ جائیں گے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ جائیں گے مدینہ۔ مدینہ آدمی پیسوں سے نہیں جاتا، مدینہ آدمی عہدے منصب سے نہیں جاتا، مدینہ دولت سے نہیں جاتا، مدینہ سونے چاندی سے نہیں جاتا، مدینہ آدمی ویزا سے نہیں جاتا، پاسپورٹ سے مدینہ نہیں جاتا، پلین سے مدینہ نہیں جاتا۔ جس کا بلاوا آ جاتا ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ مدینہ پہنچ جاتا ہے۔ آپ نیت کرو، ہم مدینہ کی گلیوں میں گھومیں گے انشاءاللہ، جہاں سرکار گھومے، جہاں رسول اللہ کے قدم مبارک پڑے، وہ مدینے کی سرزمین جہاں امام الانبیاء چلے، ہم اپنی آنکھوں سے مدینے کی ان گلیوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اور مدینے کی خاک کو اور مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں گے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ جائیں گے۔ پتہ نہیں قبولیت کی گھڑی ہو، اللہ قبول کر لے۔ مدینہ طیبہ میں حضور اپنے حجرے سے باہر نکلے اور مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا مسجد میں حلقے لگے۔ حضور گئے، حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے حبیب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک جگہ لوگوں نے کہا ہم ذکر کر رہے ہیں، ایک جگہ لوگوں نے کہا ہم مسئلے بیان کر رہے ہیں ایک دوسرے سے اور مسئلے بتا رہے ہیں۔ پھر جہاں قرآن کے حلقے تھے حضور وہاں پہنچے اور حضور نے ان کو دیکھا تو بے پناہ خوش ہو گئے اور کہا جانتے ہو یہ قرآن کیا ہے؟ جانتے ہو قرآن کیا ہے؟ فرمایا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا پڑھنے والے کے ہاتھ میں۔ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اس کا رشتہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ قائم ہو جاتا ہے، براہ راست اللہ سے اس کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ فرما رہے ہیں فسیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا کیا انجام بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے عذاب دیا جو نافرمان تھے۔ سفر کرنا چاہیے، سفر کرو صحت پاؤ، سفر کرو صحت پاؤ۔ آپ چلو پھریں گے، سفر کریں گے، آب و ہوا مختلف جگہ کی لگے گی، آپ صحت پائیں گے۔ جو لوگ زیادہ سفر کرتے ہیں آپ دیکھیے ان کو بیماریاں نہیں ہوتی۔ سفر کرو صحت پاؤ، حدیث میں ہے، اور ایک حدیث میں ہے سفر جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ کیوں؟ آدمی اپنی بیوی کو چھوڑتا، آدمی اپنے بچوں کو چھوڑتا، آدمی اپنے گھر کو چھوڑتا، گھر کے ساز و سامان کو چھوڑتا، سفر میں جاتا، پتہ نہیں کیسے حالات ہوں گے۔ پہلے تو لوگ کم مرتے تھے، اب تو روڈ کراس کرتے ہوئے لوگ مر جاتے۔ پہلے لوگ کم مرتے تھے، اب لوگ زندہ جاتے ہیں اور ان کے جنازے گھر واپس آتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس
کچھ دن پہلے کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، 7 ایک گھر کے لوگ ایک ہی جگہ مر گئے، دواخانہ نہیں لے جایا جا سکا، 7 لوگ ایک ہی جگہ مر گئے۔ سفر کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اگر میں سفر کر کے چندور نہ آتا تو بتاؤ آپ سے ملاقات ہوتی؟ مسجد دیکھتے تھے چندور کی، صدر صاحب سے ملتے تھے، مسجد کے امام صاحب سے ملاقات ہوتی تھی۔ اگر ہم چندور نہ آتے تو حافظ لئیق خان صاحب کی اتنی خوبصورت تقریر سن سکتے تھے؟ سفر کرو، حدیث میں حضور سفر میں نکلے، صحابہ کی جماعت حضور کے ساتھ تھی، صحابہ کی جماعت حضور کے ساتھ تھی، دسترخوان بچھ گیا، دسترخوان چن دیا گیا اور دسترخوان پہ کھانا لگا دیا گیا اور تمام صحابہ دسترخوان پہ بیٹھے، اللہ کے رسول بھی دسترخوان پہ بیٹھے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے حبیب ہمارے پاس روٹیاں بچی ہیں، سالن نہیں ہے، سالن سب کچھ ختم ہو گیا، صرف سوکھی روٹیاں ہیں، اب آپ بتائیے ہم سالن کس سے کھائیں گے؟ حضور نے حضرت بلال سے فرمایا بلال ہمارا توشہ نکالو۔ حضرت بلال نے توشہ نکالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توشے میں کچھ کھجوریں تھی اور روٹی کے ٹکڑے تھے۔ کس کا توشہ تھا؟ کائنات کے سردار کا توشہ، وجہ وجود کائنات کا توشہ، روح کائنات کا توشہ۔ آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، ان کا توشہ تھا، کچھ کھجوریں تھی اور روٹی کے کچھ ٹکڑے تھے۔ میرے بھائیوں حضور کی سیرت پڑھو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو، دوسروں کی ہسٹری پڑھنے کے بجائے اور دوسروں کے حالات معلوم کرنے کے بجائے حضور کے حالات معلوم کرو اور پڑھو رسول اللہ کے حالات۔ آپ نے کیسی زندگی گزاری؟ 3 چاند گزر جاتے، 3 گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پیٹ کو لگ جاتا تھا اور کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، پیٹ کو لگ جاتا تھا، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ اما جان حضرت عائشہ فرماتی ہے گھر میں فاقے تھے، چولہے ٹھنڈے پڑے تھے، کہیں سے گوشت آیا تو میں نے اللہ کے رسول کے لیے گوشت اٹھا کے رکھا، کچھ دیر کے بعد رسول اللہ تشریف لائے، پوچھا عائشہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اما جان حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کی حبیب کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا گوشت آیا تھا، میں نے اسے اٹھا کے رکھا۔ بھوک اتنی شدت کی لگی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا گوشت کھا لیا، آپ کو یاد نہیں رہا۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضور نے فرمایا عائشہ تم بھی تو بھوکی تھی، مجھے یاد نہیں رہا، تم بھی تو بھوکی تھی، یاد رہتا تو میں کچھ گوشت تمہارے لیے چھوڑتا تھا، مجھے یاد نہیں رہا۔ حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اللہ کے حبیب آپ کھا لیں، اس سے بڑی میرے لیے سعادت کیا ہے اور اس سے بڑی خوشی میرے لیے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ ہم بولتے بیوی سے، بولتے اپنی بیوی سے گھر میں جا کے مانگو کیا مانگنا چاہتے؟ نہیں، ہم تو گھر میں جاتے اٹھاتے، جوتا اٹھا لیے، مسل اٹھا لیے اور اٹھا کے بولتے اب مار کھا جس سے مار کھانا چاہتی۔ یہ ہمارا نعرہ حضور کی سنت۔ اگر آپ عاشق رسول ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں اور عشق رسول تمہارے سینوں میں ہے اور اس کا نور جگمگا رہا تو گھر میں جاؤ اور اپنی اہلیہ سے پوچھو، یہ بتاؤ مانگو آج کیا مانگنا چاہتی ہو؟ تمہاری بیوی ہے، وہ تمہاری نوکرانی نہیں ہے، وہ گھر کی رانی ہے، حضور کی سنت ہے، مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو۔ ہم تو جو چیز ہاتھ لگی اس سے مارنے لگتے، مردانگیت ہے یہ۔ آپ کے چندور میں نہیں مارتے ہوں گے، دوسری جگہ بہت مارتے لوگ، سر پہ مارتے، ہاتھ پہ مارتے، سر سے لات سے مارتے، ہاتھ سے مارتے، پورا بدن لہو لہان کر دیتے۔ مردانگیت ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ بیوی کہے یہ آدمی اچھا ہے، میرا مرد اچھا ہے، میرا شوہر اچھا ہے، میرا ہسبینڈ اچھا ہے، میرا شریک حیات اچھا ہے، وہ آدمی اچھا ہے، لاکھ نماز پڑھے، رات بھر نفل پڑھ رہا، دن بھر روزہ رکھ رہا ہے، پہلی صف میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، ہر سال حج کر رہا ہے، روز ایک قرآن ختم کر رہا ہے، اس کا سلوک بیوی کے ساتھ اچھا نہیں، وہ اچھا نہیں۔ دنیا آپ کو اچھا کہے، آپ کی بیوی اچھا نہ کہے تو آپ اچھے نہیں۔ جس کی بیوی کہے یہ اچھا وہ اچھا۔ ایک جگہ تھوڑی گرمی لانے کے لیے بول رہا ہوں، ہمارا مزاج نہیں ہے، تھوڑی گرمی لانے کے لیے ایک جگہ ایک بڈھا بڈھی سمجھتے؟ بولو چندور کے مسلمانوں سمجھتے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بات ابھی شروع نہیں ہوئی، سمجھ میں آ رہی؟ بڈھا بڈھی بیچارے، عمر ہو گئی تھی، دونوں ایک جگہ ایک محلے میں مسلمانوں کے رہنے لگے کرائے سے۔ روزانہ رات ہوتی تو دونوں بڈھا بڈھی دونوں مل کے خوب ہنستے تھے۔ رات کیا کرتے تھے؟ بولو
آپ جانا نہیں آخر تک، دعا تک بیٹھنا. وعدہ کرے 4 گھنٹے بیٹھیں گے. کتنے گھنٹے؟ انشاءاللہ بولو. دونوں بڈھا بڈھی مسلمانوں کے محلے میں گئے. روز رات ہوتی، دونوں کے گھر سے ہنسنے کی آواز آتی تھی. خوب ہنستے تھے دونوں. محلے والے تنگ آ گئے، پریشان ہو گئے. محلے والے بولے وہ ہنستے کیوں؟ ہنسی کا راز کیا ہے؟ ہماری بھی شادیاں ہوئی، ہمارے بھی بچے ہیں، ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں، ہم لوگ نہیں ہنستے، وہ کیوں ہنستے؟ ان سے جا کے راز معلوم کریں گے. پورے محلے کے لوگ کمیٹی والوں کے پاس ہے. کمیٹی والوں کو بولے، صدر صاحب کو بولے، سیکرٹری صاحب کو بولے، محلہ پریشان ہے، روزانہ رات میں یہ لوگ ہنستے ہیں، چلو چل کے ان سے پوچھیں گے ان کی زندگی میں اتنی خوشیاں کیوں ہیں، راز کیا ہے. پورے لوگ گئے. صدر صاحب دروازہ بجائے، دروازہ کھلا. صدر صاحب نے کہا بھی محلہ جمع ہے، لوگ آئے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں آپ اتنا کیوں ہنستے ہیں، ہنسی کا سبب کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، آپ کیوں ہنستے ہیں، ریزن بتاؤ، ہنسی کا ریزن بتاؤ. یہ دونوں بڈھا بڈھی سب کی بات سن کے پھر ہنس رہے. لوگوں بڑے علیہ نو چل بسے، اسکرو ڈھیلا ہو گیا ان کا. انہوں ہم پوچھ رہے کیوں ہنس رہے، پھر ہنس رہے. بہت دیر ہنسنے کے بعد پھر بڈھا بولا کیا پوچھنا چاہ رہے پوچھو. تو صدر صاحب بولے یہ بتا تم ہنس رہے کیوں؟ کل بھی ہنستے تھے، پرسوں بھی ہنستے تھے، تنہائی میں ہنستے تھے، اب ہمارے سامنے بھی ہنس رہے کیوں بتاؤ. تو بڈھے میاں ہنس ہنس کے بولے سنو ہنسی کا راز بتاتے تم بھی یاد رکھو. روزانہ شام ہوتی میں دن بھر کا تھکا ہوا گھر میں آتا ہوں اور میں بیوی کے سامنے بیٹھتا ہوں، بیوی کے پاس بیٹھتا ہوں، تو میری بیوی کسی بات پہ غصہ ہو جاتی ہے اور مسل پھینک کے مجھے مارتی ہے. اگر مسل مجھ کو لگ جاتا ہے تو بیوی ہنستی ہے، نہیں لگتا تو میں ہنستا ہوں. یہ ہمارے گھروں کا حال. اما جان حضرت عائشہ کے پاس حضور پہنچے. کون پہنچے؟ سرکار پہنچے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار پہنچے اور گوشت تھا، حضور نے پورا گوشت تناول کیا. پھر کہا عائشہ مجھے یاد نہیں رہا، یاد رہتا تو میں تمہارے لیے تھوڑا سا گوشت بچا دیتا. اما جان حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے حبیب آپ خوش تو عائشہ خوش، آپ راضی تو عائشہ راضی. آپ خوش ہیں عائشہ خوش ہے. آپ کھا گئے، عائشہ کا پیٹ بھر گیا. حضور نے فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو. تو حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے حبیب دنیا نہیں مانگتی، دولت نہیں مانگتی، زیور نہیں مانگتی، دوپٹہ نہیں مانگتی، کپڑے نہیں مانگتی، جوتے نہیں مانگتی. اے اللہ کے حبیب میں تو آخرت مانگتی ہوں اور آخرت میں آپ کا ساتھ مانگتی ہوں. اے اللہ کے حبیب ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجئے عائشہ کے لیے اور یہ کہیے یا اللہ عائشہ کو جنت میں تیرے نبی کے ساتھ رکھنا. سرکار دو عالم کے ہاتھ اٹھے، آپ نے دعا کیا اور یوں فرمایا اللہ عائشہ جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، میں دعا کرتا ہوں تیرا حبیب عائشہ کو جنت میں میرے ساتھ رکھنا. اب بتاؤ حضور کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ حضور کی دعا قبول ہوگی. اما جان میری ماں، آپ کی ماں، صدر صاحب کی ماں، سیکرٹری صاحب کی ماں، مفتی جابر اشاعتی صاحب کی ماں، امام صاحب کی ماں، پورے دنیا کے مسلمانوں کی ماں اما جان حضرت عائشہ نے. اما جان حضرت عائشہ خوش ہوگی اور اما جان حضرت عائشہ خوش ہوگی اور پورے گھر میں خوشی سے جھومنے لگی. سب کی ماں، ہم سب کی ماں اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. میں آپ کو سنا رہا تھا حضور بھوکے رہتے تھے، کئی کئی دن گزر جاتے تھے اور یہ بھوک حضور کی اختیاری تھی، چوائس تھی آپ کی. اختیاری سمجھتے؟ چوائس تھی، حضور نے چنا تھا، چوائس تھی آپ کے. اللہ نے کہا تھا ہمارے حبیب آپ اشارہ کر دو احد کے پہاڑوں کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیں گے، آسمان سے دسترخوان اترے گا روزانہ کھانے کے لیے. حضور نے فرمایا نہیں، میں نبی اور غریب بن کے رہنا چاہتا ہوں، میں نبی مالدار بن کے رہنا نہیں چاہتا، میں نبی غریب بن کے رہنا چاہتا ہوں. اس میں فضیلت ہے غریب لوگوں کی. حضور زندگی غریب گزارنا چاہتے. حضور ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. یا اللہ میں مسکین زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں مسکین مرنا چاہتا ہوں. یا اللہ حشر میرا مسکینوں کے ساتھ ہو. میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میں غریبوں کے ساتھ حشر کے میدان میں رہنا چاہتا ہوں. کتنی خوش نصیبی گاؤں کے لوگوں کی خوش نصیبی، غریب لوگوں کی خوش نصیبی. حضور اتنے بھوکے رہتے تھے. ایک واقعہ یاد آ رہا، سنو میں آپ کو. بولو سنو، بولے تو سنا تھا. آپ کا مائک سسٹم تھوڑا خراب ہے. سنو.
کیا سنی سنا ادھر متوجہ. ایک مرتبہ قبیلہ بنو تمیم کے ایک صاحب، کہاں کے صاحب؟ قبیلہ بنو تمیم کے ایک صاحب مدینہ آئے، مدینہ منورہ آئے، مدینہ طیبہ آئے، قبیلہ بنو تمیم کے ایک صاحب، اور مسجد میں پہنچے، مسجد نبوی میں. ہم جائیں گے انشاءاللہ مسجد نبوی میں. مسجد نبوی پہنچے، مسجد نبوی میں پہنچے. مسجد نبوی میں جنت ہے، جنت معلوم؟ مسجد نبوی میں جنت ہے، ایک ٹکڑا ہے اس کو ریاض الجنہ بولتے ہیں. حضور بولے میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے وہ ریاض الجنہ، جنت سے آیا ہے. اور قربان جائیے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، سب کو اللہ ان کی عمر میں برکت عطا کرے. قطب عالم ہے، اس وقت پوری دنیا کے قطب ہیں، ابدالوں میں ان کا شمار ہوتا. انہوں نے لکھا ہے جو ریاض الجنہ میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا. جو ریاض الجنہ میں جائے گا اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کریں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں سے نکال کے جنت میں ڈالیں گے، لیکن جنتیوں کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. اللہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالیں گے، جنتیوں کو اللہ نہیں نکالیں گے. کل حشر کے میدان میں جب جہنمی مسلمان جہنمی اپنی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکالے جائیں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت کافر تمنا کریں گے کاش ہم بھی ایک مرتبہ مسلمان ہوتے، کاش کلمہ پڑھ لیتے، اللہ کو رب مان لیتے، رسول کی رسالت کا اقرار کر لیتے، تو آج ہم بھی مسلمانوں کی طرح جہنم سے نکالے جاتے. میں یہ عرض کر رہا تھا مدینہ طیبہ میں حضور تھے، مدینہ طیبہ میں قبیلہ بنو تمیم کے ایک صحابہ آئے اور آ کے کہا اللہ کے حبیب میں مسافر ہوں، باہر سے آیا ہوں، اجنبی اور پردیسی ہوں، بھوکا ہوں، میرے پاس نہ سواری کا جانور ہے اور نہ میرے پاس پہننے کپڑے ہیں اور نہ میرے پاس کھانے کے لیے کھانا ہے. حضور نے جب یہ سنا تو آپ تڑپ گئے، آپ مچل گئے. آپ نے ان صحابی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ کھڑا کیا اور کھڑا کر کے فرمایا سنو یہ قبیلہ بنو تمیم کے صاحب آئے ہیں اور ان کے پاس کھانا نہیں ہے، پہننے کپڑے نہیں ہے، سواری کا جانور نہیں ہے. حضور نے فرمایا کون ہے جو ان کی سواری کا انتظام کرے گا؟ ایک صحابی حضرت ساتھ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے حبیب میں اپنی طرف سے ان کو ایک اونٹ دے دوں گا، میں دوں گا اپنی طرف سے ان کو ایک اونٹ دے دوں گا. یہ تھی محبت صحابہ میں. ہم میں ہے سگے بھائیوں میں محبت نہیں، ایک ماں باپ کی اولاد میں محبت نہیں. ہم لوگ ایک جگہ گئے تھے، ایک علاقے میں مہاراشٹر میں، بات تھی ہماری، جلسہ تھا مہاراشٹر میں. گھر کے پڑوس میں لوگ جمع تھے، پولیس آ گئی تھی اور بہت بھیڑ ہو گئی تھی. ہم نے پوچھا بھی کیا ہوا تو کہنے لگے ایک صاحب کا مرڈر ہو گیا، ایک صاحب کو مار دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا. پھر کچھ دیر کے بعد گھر والوں نے کہا مولانا وہ جو صاحب کا مرڈر ہوا اس کو کسی نے نہیں مارا، اس کو اس کے بھائی نے مارا، سگے بھائی نے سگے بھائی کو مارا. پوچھا کیوں مارا تو کہا گھر کے سامنے جو صحن تھا اس کے لیے جھگڑا ہو رہا تھا، کئی دنوں سے دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. صبح یہ بھائی اٹھا ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گیا، کھلے میں گیا، ان کے گھر میں بیت الخلا نہیں ہے، گیا تو چھوٹے بھائی نے بڑا پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال دیا اور سر چکنا چور ہو گیا اور پھٹ گیا اور بھیجا نکل کے باہر آ گیا. بھائیوں میں وہ محبت نہیں ہے جو صحابہ میں محبت تھی. بھائیوں سے زیادہ محبت تھی، سگے ماں باپ کے بیٹوں سے زیادہ محبت تھی، سگے بھائیوں سے زیادہ محبت تھی. حضرت سعد نے فرمایا اے اللہ کے حبیب میں ان صاحب کو سواری کا جانور دوں گا. حضور نے فرمایا جانور دے دو. حضرت سعد گئے، جانور کی نکیل پکڑا اور رسی پکڑا اور پکڑ کے لائے اور لا کے کہا اللہ کے حبیب یہ میرے بھائی قبیلہ بنو تمیم کے صحابی کے لیے ہدیہ. حضور نے فرمایا کون ہے جو ان کو کپڑا پہنائے گا؟ تو حضرت علی کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کی حبیب میں ان کو کپڑا پہناؤں گا. حضور نے فرمایا علی تمہارے پاس کپڑا کہاں ہے؟ اور حضرت علی نے فرمایا اللہ کے حبیب امامہ میرے پاس ہے. حضرت علی نے اپنا امامہ اتارا اور ان صحابی کے سر پہ رکھا، اپنا امامہ اتارا اور ان صحابی کے سر پہ رکھا. میرے بھائیوں لوگ صرف نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، تسبیح پھیرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، قرآن پڑھنے کو عبادت سمجھتے ہیں، صرف حج کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، لوگ صرف روزہ رکھنے کو عبادت سمجھتے ہیں.
میرے بھائیوں دوسروں کو خوش کرنا، مومن کو خوش کرنا بھی عبادت. حضور نے فرمایا کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مدد میں رہے گا، جب تک وہ مسلمان کی مدد میں رہے گا اللہ اس کی مدد میں رہے گا. حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، خواجہ اجمیری کا نام سنے آپ؟ جانتے خواجہ اجمیری کو؟ ہم لوگ بھی جانتے ہیں. آپ جانتے؟ بولو جلدی بولو، بول نہیں رہے آپ، زور سے بولو. جانتے ہیں انشاءاللہ. خواجہ اجمیری کا احسان ہے ہندوستان پہ، سلطان الہند کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سلطان الہند. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو آپ نہیں آئے تھے ہندوستان، سرکار نے آپ کو بھیجا تھا، اللہ کے حبیب نے آپ کو بھیجا تھا. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ روزے سے تھے، آپ اپنے مریدین اور محبین کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. عصر کے بعد کا وقت تھا، سورج غروب ہونے والا تھا. ایک آدمی آیا، معذور آدمی، گونگا آدمی، بہرا آدمی، معذور آدمی آیا، نہ بول سکتا تھا نہ سن سکتا تھا. اس کے ہاتھ میں توشا تھا. اس نے وہ توشا حضرت کے سامنے رکھا. حضرت سے فرمایا، اس نے اشارے سے فرمایا یہ توشا ہے، اس میں روٹیاں ہیں، اس میں سالن ہے. اور اس نے کہا یہ توشا میں نے تیار کیا، ایک ڈبے میں حلوہ ہے اور یہ حلوہ میں نے بنایا ہے. اور اس نے کہا حضرت سے آپ یہ حلوہ کھائیں، یہ کھانا کھائیں. تو حضرت نے اشارے سے کہا میرا روزہ ہے، آج میرا روزہ ہے، نفل روزہ ہے اور میں نے روزہ رکھا ہے. مریدین نے کہا اشارے سے حضرت کا روزہ ہے، ابھی نہیں کھائیں گے، سورج غروب ہونے کے بعد کھائیں گے، افطار کے وقت کھائیں گے. تو وہ معذور کہنے لگا حضرت میں آپ کے لیے بنا کے لایا ہوں، اپنے ہاتھ سے بنا کے لایا، آپ کی محبت میں بنا کے لایا. آپ نہیں کھائیں گے میرا دل ٹوٹے گا، آپ نہیں کھائیں گے میں روؤں گا، آپ نہیں کھائیں گے میں ناراض ہو جاؤں گا. اس نے کہا آپ کھائیے. حضرت نے بہت سمجھایا اس کو اشارے میں، کہا میرا روزہ ہے میں نہیں کھا سکتا. اس سے کہا لیک افطار کے بعد کھاؤں گا. اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، وہ رو پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے. اس نے کہا نہیں کھائیں گے تو میں روؤں گا اور رو رو کے یہاں برا حال کر دوں گا. حضرت نے جب اس کے آنسوؤں کو دیکھا تو اپنا ہاتھ بڑھایا، توشا کھولا اور روٹی نکالی، سالن میں ڈبویا اور پھر کھانے لگے. مریدین نے کہا آپ کا تو روزہ ہے. حضرت نے کہا کھانے دو. پورا توشا کھایا، حلوہ کھایا اور جب کھانے سے فارغ ہوئے تو معذور آدمی آسمان کی طرف دیکھتا، حضرت کو دعائیں دیتا اور چلا گیا. کچھ دیر کے بعد کسی نے پوچھا آپ کا تو روزہ تھا، آپ نے روزہ کیوں توڑ دیا؟ کیا جواب دیا؟ چندور کے مسلمانوں، دل پہ نوٹ کرنے کی بات. خواجہ اجمیری سے محبت کرنے والوں سنو، فرمایا خواجہ اجمیری نے سنو نفل روزہ توڑیں گے اس کا بدلہ ہے، نفل روزہ توڑنے کا بدلہ ہے. آپ نے نفل روزہ توڑا پھر آپ ایک روزہ رکھ لیں گے تو بدلہ برابر ہو جائے گا. فرمایا روزہ توڑنے کا بدلہ ہے، کسی کے دل توڑنے کا بدلہ نہیں. دل توڑیں گے اس کا کوئی بدلہ نہیں، روزہ توڑنے کا تو بدلہ ہے، دل توڑنے کا بدلہ نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا بندہ کسی کی مدد میں رہتا تو اللہ اس کی مدد میں رہتا. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس دلی سے اجمیر ایک آدمی آیا. کہاں سے؟ دلی سے اجمیر ایک آدمی آیا خواجہ اجمیری کے پاس. آ کے کہنے لگا حکومت کے کارندوں نے، سپاہیوں نے، حکومت کے ملازموں نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہے اور میں جب بولتا ہوں میری زمین ہے تو آنکھیں دکھاتے ہیں، چاقو دکھاتے ہیں، نیزہ دکھاتے ہیں اور مجھے مارتے ہیں اور ستاتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں. آپ کو دلی کا بادشاہ مانتا ہے، ہندوستان کا بادشاہ آپ سے عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے. آپ آئیے اور آپ بادشاہ سے عرض کیجئے اور سفارش کیجئے اور میری زمین مجھے واپس دلا دیجئے. حضرت خواجہ اجمیری نے مریدوں کو کہا میرا سامان باندھو، سفر کی تیاری کرو. کتنی سی بات تھی. ایک آدمی آیا، مسلمان نہیں تھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے آنے والا بنیا تھا، مسلمان نہیں تھا، بنیا تھا. اور آ کے کہنے لگا میری زمین پہ ناجائز لوگوں نے قبضہ کیا ہے، آپ آئیے اور بادشاہ سے سفارش کیجئے اور میری زمین مجھے واپس دلا دیجئے. خواجہ اجمیری نے کہا سفر کی تیاری کرو. سفر کی لوگوں نے تیاری کیا. آپ اجمیر سے دلی آئے، اجمیر سے دلی. آپ کے ایک مرید تھے، خلیفہ تھے خواجہ ناگوری رحمت اللہ علیہ، وہ دوڑ کے آئے. کہا حضرت پہلے سے آپ نے اطلاع نہیں دی، کوئی خبر نہیں کیا، اچانک آپ کیسے آ گئے؟ تو خواجہ اجمیری نے کہا میں ایک کام سے آیا ہوں. خواجہ اجمیری سے پوچھا حضرت کیا کام؟ آپ کو کیا کام پڑ گیا؟ آپ کسی کو بول دیتے، بھیج دیتے،
اطلاع دے دیتے, آپ اشارہ کر دیتے تو کام ہو جاتا. خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک آدمی آیا تھا, بنی آدمی, اس پہ لوگ, اس کی زمین پہ لوگوں نے ناجائز قبضہ کیا, ناجائز قبضہ. میں آیا ہوں اور میں سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں. تو لوگوں نے کہا بول دیتے, بھیج دیتے, لیٹر جاری کر دیتے, کام ہو جاتا اس کا. حضرت نے فرمایا سنو, میں نے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھا, حضور نے فرمایا جو کسی کی بندے کی مدد میں رہے گا اللہ اس کی مدد میں رہے گا. میں بھی چاہتا تھا اللہ میری مدد میں رہے, اس لیے میں اجمیر سے دلی آیا ہوں. میں بھی چاہتا تھا اللہ میری مدد میں رہے, اس لیے میں اجمیر سے دلی آیا, اور اجمیر سے دلی تک اللہ میرے مدد میں. جو بندے کی مدد کرتا. یہاں تو زمین ہڑپ کر لے کے سمجھتے ہم حج کر لیں گے تو جنید بغدادی بن جائیں گے. اوپر سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بایزید بستامی ہے اور اندر سے یزید نظر آتے. لوگوں کی زمین ہڑپ کر کے خوش ہوتے. میرے بھائیو, حضور نے فرمایا ایک زمین کا بالش کا ٹکڑا, ایک بالش کا ٹکڑا زمین کا آپ ناحق ماریں گے تو 7 زمینوں کا توق بنا کے اللہ گلے میں ڈالیں گے. 7 زمینوں کا توق بنا کے اللہ گلے میں ڈالیں گے. 7 زمینوں. ایک زمانہ وہ تھا مسلمان کس قدر ڈرتے تھے. امام ابو حنیفہ کا نام سنے آپ؟ بولو سنے, بولے تو سنے. میں جلدی بات ختم کر رہا ہوں, زیادہ دیر تک نہیں کر سکتا ہوں. آپ بولے 4 گھنٹے والے پریشان ہو جائیں گے. نہیں, بہت جلدی بات اپنی ختم ہوگی. ہمارا تو ارادہ تھا 8 بجے تک بات ختم ہوگی اور 8:30 بجے ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے. آپ یقین جانیے میں 3 راتوں سے مکمل نہیں سویا, آج دن بھر نہیں سویا. ابھی عصر کے بعد نیند آ رہی تھی, مگر مفتی جابر صاحب اشاعتی کا حکم تھا نہیں سونا نہیں. یہاں سے جا کے سونا, یہاں نہیں سونا, چندور میں نہیں سونا. چندور سونے کی جگہ نہیں ہے, یہ جاگنے والوں کا گاؤں ہے, سونے والوں کا گاؤں نہیں ہے. مفتی جابر صاحب برا نہیں سنا. امام ابو حنیفہ کا نام سنتے, فخر سے بولو سنتے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہمارے امام ہیں. بولو ہمارے امام ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہمارے امام ہیں. حضور نے حضرت امام ابو حنیفہ کی خوشخبری سنائی, بشارتیں دی تھی, بتایا تھا لوگوں کو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حالات ان کی سیرت میں لکھا ہے. امام ابو حنیفہ کے, امام ابو حنیفہ کیسے بنے پتا آپ کو؟ امام ابو حنیفہ فرماتے تھے ان سے کوئی پوچھتا تھا آپ کی عمر کتنی ہے, کیا پوچھتا تھا آپ کی عمر کتنی؟ ہم بتاتے ہماری عمر کم بتاتے, 64 کے ہے 24 کے بتاتے نہیں. ہمارے سے کم تو عورتیں بتاتے. 3 عورتیں سفر میں تھے. کہتے ایک عورت دوسری عورت سے پوچھتی کتنی عمر ہے, ٹرین میں سفر کر رہے تھے. دوسری بولتی میں تو 14 سال کی ہوں. اس سے پوچھے تو کتنی سال کی ہے, انہیں بولتی میں آپ سے کم ہی چھوں, 13 سال کی ہوں. اور تیسری سے پوچھے تو کتنی سال کی, انہیں بولتی میں 12 سال کی ہوں. اوپر سے ایک آدمی گرا, نیچے گر کے بولا میں اب بھی پیدا ہوا. کم عمر بتاتے. آپ کی جتنی عمر ہے ہماری بتا دینا چاہیے. مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا. امام ابو حنیفہ سے کوئی پوچھتا آپ کتنے سال کے ہیں تو امام صاحب فرماتے میں 2 سال کا ہوں. کتنے سال کا؟ ایک بار لوگ گھیر لیے امام صاحب کو. امام صاحب کو بولے آپ 2 سال کے کیسے؟ آپ ہمیشہ بولتے میں 2 سال کا. تو کیا جواب دیا میرے بھائیوں, چندور کے مسلمان بھائیوں؟ فرمایا امام ابو حنیفہ نے فرمایا اگر امام جعفر صادق نہ ہوتے, امام جعفر صادق نہ ہوتے تو امام ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. فرمایا میری 2 سال عمر, وہی 2 سال عمر جو امام جعفر صادق کی صحبت میں گزری, وہی 2 سال عمر امام جعفر صادق کی صحبت میں رہے, 2 سال رہے. فرمایا وہ 2 سال جو امام جعفر صادق کی صحبت میں گزرے وہ 2 سال میری عمر ہے. صحبت میں رہنا کس کے؟ اللہ والوں کے صحبت میں رہنا, بڑوں کی صحبت میں رہنا, مسجد کی صحبت میں رہیے, امام صاحب کی صحبت میں رہتے ہم لوگ امام صاحب کی صحبت میں نہیں. امام صاحب چندور کے مسلمانہ تو رہتے ہیں, آپ امام صاحب کی صحبت میں رہی. صحبت اثر کرتی ہے. آدمی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اور اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرتا ہے تو عافیت میں رہتا ہے. کیسے رہتا ہے؟ عافیت میں رہتا ہے. ایک سناؤ لطیفہ, سناؤ بولے تو سنا, جلدی تو نہیں آپ کو. ایک جنگل میں بکریاں چرے, بکریاں دیکھیں, بکری کھاتے آپ لوگ؟ کھانا, خوب کھانا, ڈرنا نہیں کسی سے بھی. مسلمان کس سے ڈرتا؟ مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا.
ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سبق سکھایا ہے اور یہی بتایا ہے، ڈرو تو صرف اللہ سے۔ حضور نے فرمایا تم اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو، جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے، اور جو دنیا سے ڈرتا ہے سب اس کو ڈراتے ہیں۔ ہم کس سے ڈرتے؟ ہم اللہ سے ڈرتے، ہم دنیا سے نہیں ڈرتے۔ اور بکری چر رہی تھی، بکریاں ریوڑ کے ساتھ تھی، ایک بکری ریوڑ سے باہر نکلی اور زیادہ چارے کی ہرس میں اور لالچ میں دور نکل گئی۔ ایک جگہ بکری نے دیکھا پانی ہے، خوب پانی ہے، تو بکری نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، پانی پینے کے لیے پانی میں چھلانگ لگایا، اور جیسے ہی چھلانگ لگایا وہ تو دلدل تھا، بکری اندر دھستی گئی۔ بکری حیران و پریشان ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک بھیڑیا آیا، بھیڑیا نے دیکھا بکری اکیلی ہے، اس کا کوئی چرواہا نہیں ہے، رائی نہیں ہے، کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی کتا ساتھ میں نہیں ہے، ریوڑ بھی نہیں ہے، اکیلی بکری کو دیکھا بھیڑیا نے۔ بھیڑیا کو لالچ آ گئی، لالچ بری بلا ہوتی ہے، ہرس آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے، زیادہ کی ہرس لالچ آدمی کو برباد کر دیتی ہے۔ تو وہ بھیڑیا بکری کو کھانے کے چکر میں اس نے چھلانگ لگایا اور وہ بھی پانی میں گرا اور وہ بھی دلدل میں پھنسنے لگا، بھیڑیا بھی پریشان ہو گیا۔ اب بکری بھیڑیا کو دیکھتی، اپنے آپ کو دیکھتی اور بھیڑیا کو دیکھ کے ہنسنے لگتی۔ تو بھیڑیا نے کہا ہنس کیوں رہی ہے؟ تو بھی پھنسی میں بھی پھنسا، ہم دونوں برابر پھنسے، تو بھی پھنس گئی میں بھی پھنسا، ہنس کیوں رہی ہے تو؟ تو بکری بولی پاگل، تیرے اور میرے پھنسنے میں فرق ہے، ہمارے دونوں کے پھنسنے میں فرق ہے۔ بھیڑیا نے پوچھا وہ کیسے فرق ہے؟ تو بکری نے کہا جب رات ہوگی، شام ہوگی اور چرواہا میرا مالک بکریوں کو لے کے گھر پہنچے گا اور بکریوں کو گنے گا تو وہ کہے گا میرے پاس تو 30 بکریاں تھی، 29 کیسے ہے؟ ایک کہاں چلی گئی؟ تو میرا مالک میرے تلاش میں جنگل میں آئے گا، پھر اس پانی کے پاس پہنچے گا اور مجھے پائے گا اور دلدل سے نکالے گا اور میری جان بچائے گا اور مجھے گھر پہنچائے گا، پھر مجھے نہلائے گا، پھر دھلائے گا، چارہ کھلائے گا، مجھ سے محبت کرے گا۔ اور تیرا کیا ہے؟ تیری چکر میں کون آئے گا؟ تو پھنسا، پھنسنے کے لیے پھنسا، تو موت کے منہ میں گیا اور تو زمین میں چلا جائے گا اور دھنس جائے گا اور تیری مرنے پہ کسی کو افسوس بھی نہیں ہوگا۔ تو جو آدمی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا تھا، جس کا کوئی چرواہا ہوتا، مالک ہوتا، وہ ڈوبتا نہیں، وہ پھنستا نہیں، وہ محفوظ رہتا۔ تو اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دیں گے انشاءاللہ۔ امام جعفر صادق کے ہاتھ میں امام ابو حنیفہ نے ہاتھ دیا اور فرماتے تھے میرے 2 سال عمر، 2 ہی سال، لولت سنتان لہلک النعمان، لولت سنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا، وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان نہیں بنتا۔ امام ابو حنیفہ کا نام ہے نعمان نہیں بنتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں کیچڑ تھا، آپ کے جوتے کو کیچڑ لگا، جوتا پہنتے مضبوط پہننا، جوتا وقت پہ کام آنا، سمجھ رہے آپ میری بات؟ جس کے سر میں پڑنا اس کے 7 نسلوں کو درد ہونا، سمجھے آپ؟ مومن طاقتور ہوتا، کمزور نہیں ہوتا، مومن ڈرتا نہیں، 4-5 کوئی جمع ہو گئے، ڈرنا نہیں ہے۔ ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے ڈرنا۔ ہمارے ایک استاد موٹی گھڑی پہنتے تھے، ہمیشہ بڈھے ہو گئے موٹی گھڑی پہنتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم پوچھے حضرت اتنی موٹی گھڑی کیوں پہنتے ہیں؟ تو انہوں بولتے تھے میاں ہاتھ تو کمزور ہو گئے، گھڑی تو مضبوط ہے، جس کو ماروں گا اس کا سر پھوڑوں گا۔ سمجھے آپ بات؟ اشاروں میں بات سمجھیے آپ۔ مومن طاقتور ہوتا، مومن کمزور نہیں ہوتا۔ امام صاحب جوتا مضبوط پہننا، اپنے بچیوں کو بھی بتاؤ مضبوط سینڈل پہننا، جس کو پڑے گی اس کے بچے پیدا ہو کے بولنا یہ ہمارے سر میں درد کیوں ہے؟ باپ کو یاد آنا مسلمانوں کی ایک بیٹی نے مارا تھا، ایک جوان نے مارا تھا، اس لیے بچوں کے سر میں درد ہو رہا۔ سمجھے آپ بات؟ کھل کے بولنے کی بات نہیں۔ امام صاحب جوتا پہن کے جا رہے تھے، راستے میں کیچڑ تھا، جوتے پہ کیچڑ لگا، جوتے کے نیچے تلے پہ امام صاحب نے جوتا نکالا، کیچڑ آپ صاف کرنا چاہتے تھے۔ آپ بھی دیکھے ہوں گے کبھی جوتے پہ چپل پہ کیچڑ لگی، آپ چپل نکال کے مارو اور جھٹکو تو کیچڑ نکل جاتا۔ امام صاحب جوتے سے کیچڑ نکالنا چاہتے تھے، آپ نے جوتے کو جھٹکا تو کیچڑ اڑا اور ایک مجوسی کی دیوار پہ جا کے لگا، کیچڑ اڑا اور ایک مجوسی کی دیوار پہ جا کے لگا۔ امام صاحب گئے دیوار کے پاس، کیچڑ نکالنا چاہتے تھے، اس کی دیوار کچی تھی، تازی بنی ہوئی دیوار تھی۔ امام صاحب حیران ہوئے، اگر کیچڑ نکالوں گا تو اس کی دیوار میں عیب آئے گا، مٹی بھی ساتھ نکلے گی، اور اگر کیچڑ نہیں نکالوں گا
تو اس کی دیوار عیبدار ہو جائے گی. سوچ میں پڑ گئے. امام صاحب کو دیکھ کے ایک آدمی آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، بھیڑ لگ گئی، مجمع جمع ہو گیا، آوازیں آنے لگی. لوگوں نے کہا امام صاحب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ امام صاحب نے کہا میں سوچ رہا ہوں کیچڑ نکالوں گا تو اس کی دیوار خراب ہوگی، نہیں نکالوں گا تو بھی خراب نظر آئے گی. میں حیران ہوں میں کیا کروں. اب لوگوں کا شور ہوا. اندر مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا. مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے. وہ مجوسی اندر سے باہر آیا. اس نے دیکھا لوگ، امام صاحب کو دیکھ کے حیران ہوا. پوچھا امام صاحب آپ میرے دروازے پہ کیسے آ گئے؟ امام صاحب کے اخلاق، امام کا کردار، امام صاحب کی سیرت، امام صاحب کا لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ. مومن وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے. مومن وہ نہیں ہے. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ. مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. آپ اپنا نام عبداللہ رکھو، عبد الرحیم اپنا نام رکھو، لیکن آپ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں. آپ کی ماں مسلمان سمجھے گی، آپ کا باپ مسلمان سمجھے گا، آپ کی اولاد مسلمان سمجھے گی، آپ کی بیوی مسلمان سمجھے گی، آپ کے پڑوسی مسلمان سمجھیں گے، آپ کے امام مسلمان سمجھیں گے، آپ کے دوست آپ کو مسلمان سمجھیں گے، لیکن اللہ کے رجسٹر میں آپ کا نام مسلمانوں میں نہیں ہوگا. مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور پیر سے، زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے، دوسرے لوگ محفوظ رہے، وہ مسلمان. تو امام صاحب مجوسی کے دروازے پہ آگ کا پوجا کرنے والا، وہ حیران ہوا. کہنے لگا امام صاحب اندر آئیے، گھر میں تشریف رکھیے، آپ باہر کیوں کھڑے اور لوگ کیوں جمع ہیں؟ وہ حیران ہوا. امام صاحب نے فرمایا سن، میں کیچڑ صاف کر رہا تھا، کیچڑ اڑا اور تیری دیوار پہ لگا، اور تیری دیوار کچی ہے. میں سوچ رہا ہوں کیا کروں، کیچڑ نکالوں نہ نکالوں. نکالوں گا تو بھی تیری دیوار خراب ہوگی، نہیں نکالوں گا تیری دیوار خراب ہوگی. میں کیا کروں؟ مجوسی امام صاحب کی بات سنتا تھا، سر دھنتا تھا، امام صاحب کی بات سنتا تھا. اس کے پیروں تلے زمین نکلنے لگی، اس کے طوطیاں اڑنے لگی، اس کے پسینے چھوڑنے لگے. وہ کبھی امام صاحب کے رخ روشن کو دیکھتا، چہرے انور کو دیکھتا، خوبصورت چہرے کو دیکھتا، کبھی اپنی دیوار کو دیکھتا اور کبھی امام صاحب کو دیکھتا، کبھی اپنی قسمت کو دیکھتا. کچھ دیر کے بعد اس نے امام صاحب سے کہا امام صاحب دیوار بعد میں صاف کیجئے، پہلے مجوسی کا دل صاف کیجئے. آپ کے نبی نے کیا تعلیم دیا. آپ دیوار خراب ہوگی، کسی کی دیوار خراب ہونے کا آپ کو اتنا ڈر ہے؟ آپ مجھے اس نبی کا کلمہ پڑھائیے. اس نے امام صاحب سے کہا ہاتھ بڑھائیے، اور وہ مسلمان ہوا. پھر بھی امام صاحب نے کہا تو مسلمان ہوا لیکن تیری دیوار خراب ہے. اس نے کہا امام صاحب میں نے آپ کو معاف کر دیا. یہ تھے اخلاق، لوگوں سے کے ساتھ تعلق اور لوگوں کے ساتھ محبت. امام صاحب ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے. ایک بچہ بازار میں بیٹھا ہوا تھا. امام صاحب اوپر دیکھ رہے تھے، نیچے آپ کا پیر اس بچے کے پیر پہ پڑا. بچے کے پیر پہ امام صاحب کا پیر پڑا تو اس بچے کی چیخ نکلی. اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر. اس کی چیخ نکلی، امام صاحب کی چیخ نکلی. اس نے کہا اللہ سے ڈر، امام صاحب کی ہوا نکلی، امام صاحب کے آنسو نکلے، امام صاحب زمین پہ گرے. لوگ اٹھا کے گھر لے گئے. 3 دن کے بعد امام صاحب کو ہوش آیا. امام صاحب سے کسی نے کہا امام ابو حنیفہ بچے کے پیر پہ پیر پڑا تھا، اس نے کہا اللہ سے ڈر، آپ کو کیا ہو گیا؟ امام صاحب نے فرمایا سنو، کل حشر کے میدان میں اگر وہ بچہ میرا دامن پکڑے اور یوں کہے بازار سے تم گزر رہے تھے، تمہارا پیر میرے پیر پہ پڑا تھا اور اللہ کے پاس وہ بچہ مجھ سے حساب مانگے گا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ ہے عشق رسول میرے بھائیوں، یہ ہے محبت رسول. نعرے لگانے کا نام محبت نہیں ہے، صرف نعرے لگانے کا، صرف چیخ و پکار کرنے کا نام محبت نہیں. ایک جلسہ کر کے خوش ہو جانا اور سمجھنا 7 خون معاف ہو گئے، اس کا نام محبت نہیں. اس کا نام محبت ہے آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا نام محبت. پھر امام صاحب نے کہا وہ بچے کی آواز نہیں، ہو سکتا ہے آسمان سے آواز آئی، اللہ نے پکارا امام اللہ سے ڈر، امام اللہ سے ڈر. ابو حنیفہ تم اللہ سے ڈرو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ قبرستان گئے. قبرستان معلوم؟ جانا نہیں جانا؟ بولو بھائی. ادمیہ جانا. اور کہاں؟ ہمارے عقیل صاحب تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درد کا کچھ شیمہ ہمیں نصیب فرمائے. علاقے کے بلکہ ہندوستان کی عظیم شخصیت، اللہ تعالیٰ نے عجیب ملکہ عطا کیا تھا.
حضرت مولانا عقیل صاحب وہ فرماتے تھے، کوئی ان سے پوچھا کرتے عورتیں قبرستان جانا نہیں جانا، تو انہوں بولتے تھے جانا مگر آنا نہیں، ادھر ہی جانا آنا نہیں، عورتیں جانا ادھر آنا نہیں، مردہ جانا بار بار جانا، قبرستان جانا چاہ کے اپنی موت یاد کرنا، آج یہ قبر میں ہے کل میں قبر میں ہوں گا، آج یہ قبر میں کل میں قبر میں ہوں گا، آج یہ تنہائی میں کل میں تنہائی میں ہوں گا، آج لوگوں نے اس کے بدن پہ مٹی ڈالی کل لوگ میرے بدن پہ مٹی ڈالیں گے۔ آدمی اپنی قبر کو یاد کرے، قبرستان جانا چاہیے۔ حضور نے فرمایا صحاح ستہ کی 6 کتابیں حدیث کی صحیح، ہر کتاب میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا قبرستان جاؤ، قبرستان جاؤ اور سوچو اپنے بارے میں، فکر کرو اپنے بارے میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، امام ابو حنیفہ قبرستان گئے، کہاں گئے؟ ہماری منزل وہی ہے، کون سی؟ آخری منزل۔ کتنے ہی عمارتیں آپ بناؤ، کتنا عالیشان گھر بناؤ، کتنے ہی اچھے کپڑے پہنو، کتنی دولت جمع کرو، آپ لوگ اٹھا کے وہیں ڈالیں، وہی ہماری منزل، میرا بھی وہی انجام، آپ کا بھی وہی انجام، سب کو وہیں جا کے سونا ہے۔ امام صاحب قبرستان گئے، ایک مردے کے دفن ہونے میں دیر ہو رہی تھی، مردے کے قبر کھدنے میں دیر ہو رہی تھی، دفن میں دیر ہو رہی تھی، دھوپ تھی، کڑاکے کی دھوپ تھی اور لوگ پسینے میں شرابور ہو رہے تھے۔ ایک گھر نظر آیا، لوگ گھر کے دیوار کے سائے میں ٹھہرے، امام صاحب سے کہا آپ بھی سائے میں آئیے، دیوار کے سائے میں آپ بھی آئیے۔ امام صاحب نے فرمایا نہیں مجھے یہی ٹھہرنے دو۔ لوگوں نے کہا آپ بھی آئیے، امام صاحب نے کہا نہیں مجھے یہی ٹھہرنے دو۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا بات ہے، دیوار کا سایہ ہے آپ کیوں نہیں ٹھہرتے؟ تو امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام صاحب نے فرمایا یہ گھر والا اس نے مجھ سے قرضہ لیا ہے، اگر میں اس کے دیوار کے سائے میں ٹھہروں گا اور اللہ حشر کے میدان میں مجھ سے پوچھیں گے امام ابو حنیفہ تو لوگوں کو قرض دیتا تھا اور ان کے دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھاتا تھا، کہیں یہ سائے میں ٹھہرنا سود نہ ہو جائے، مجھے ڈر ہے کل قیامت کے دن اللہ اس کا عذاب نہ دے، اس لیے میں اس کے سائے میں نہیں ٹھہرا۔ اب تو پورا کھا کے لوگ ڈکار مارتے اور یہ کہتے دیں گے، کہتے کہاں جا رہے ہو؟ جا رہے ہیں قبر میں جاتے ہیں، وہاں دینا پڑتا۔ جو آدمی مقروض ہوتا تھا حضور اس کی نماز نہیں پڑھاتے تھے، یہ کہتے تھے میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، پھر کوئی کھڑا ہوتا کہتا اللہ کے حبیب میں اس کا قرضہ ادا کروں گا، پھر آپ نماز پڑھاتے تھے۔ تو بولو بات ہماری کہاں سے چلی تھی؟ بات چلی تھی حضور نے فرمایا یہ بنو تمیم کا آدمی ہے، اسے کون کپڑا دے گا؟ یاد آیا آپ کو؟ حضرت علی نے کہا اللہ کے حبیب امامہ ہے، حضرت علی نے امامہ دیا، انہوں نے امامہ پہنا۔ پھر حضور نے فرمایا کوئی ہے جو ان کو کھانا کھلائے؟ صحابہ خاموش ہو گئے، سب بھوکے بیٹھے تھے، سب کے گھر میں چولہے ٹھنڈے پڑے تھے، سب فاقوں میں تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ حضور نے فرمایا کوئی ہے جو اس کو کھانا کھلائے؟ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت بلال نے کہا اللہ کے حبیب میں آپ کے گھر جا کے آتا ہوں اور معلوم کرتا ہوں آپ کے گھر میں کچھ ملے گا لا کے اس کو دے دوں گا۔ حضرت بلال گئے اور حضور کے 11 گھروں کا چکر لگا کے واپس آئے اور آ کے کہا اللہ کے حبیب آپ کے 11 گھروں میں پانی کے علاوہ کوئی چیز نہیں، پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے آپ کے 11 گھروں میں۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو ان کی مہمان نوازی کرے گا؟ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے حبیب اگر کوئی اس کو کھانا نہیں کھلائے گا آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو ہم تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ کہا اللہ کے حبیب میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی وہ صحابی کو لے کے حضرت فاطمہ کے دروازے پہ گئے۔ کس کے دروازے پہ؟ حضرت فاطمہ کے دروازے پہ، حضور کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ بجایا، سلام کیا، باہر سے کہا فاطمہ میں سلمان ہوں اور حضور کے پاس سے آیا ہوں اور حضور کا ایک مہمان ہے، تمیم قبیلے سے ہے اور اس کے پاس کھانے کچھ نہیں ہے، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اس بھوکے کا پیٹ بھر دو۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا خود فاطمہ کے گھر میں، علی کے گھر میں 3 دن سے فاقے چل رہے، حسن حسین بھوکے ہیں، علی بھوکے ہیں، فاطمہ حضور کی لاڈلی بیٹی، جنت کے عورتوں کی سردارن، جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی ماں، حضرت علی کی چہیتی بھی کہنے لگی میں 3 دن سے بھوکی، گھر میں فاقے ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ نے فرمایا ہمارے دروازے پہ جو آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا۔ کہا میرے پاس ایک چادر ہے، وہ چادر شمون یہودی کو دے دو اور اس کے پاس سے کچھ لے لو اور اس کے پاس سے کچھ لو اور لا کے اس غریب صحابی کو دے دو۔
حضرت سلمان فارسی چادر لے کے گئے. کس کی چادر میرے بھائی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر. ایک ہی تو چادر تھی حضرت فاطمہ کے پاس، حضور کی لاڈلی بیٹی کے پاس ایک ہی چادر تھی. حضرت فاطمہ کی جب شادی ہوئی تھی، شادی سمجھتے، نکاح سمجھتے، نکاح شادی معلوم؟ ارے کچھ بھی نہیں بول رہے آپ لوگ. ایک نوجوان کی شادی ہو رہی تھی، کہتے بچی والے ان سے پوچھے شادی میں کیا ہونا، بول بچی والے پوچھ رہے شادی میں کیا ہونا، تو بچہ ہمارا کیا بھی نہیں ہونا، بچی کا فون ہونا، سم کارڈ ہونا. رشتہ ختم ہو گیا، بعد میں ایش نہیں ہوں. یہ موضوع الگ ہے میرے بھائیو. اپنی بچیوں کو سنبھالو اللہ کے واسطے. آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش، میں اگر پیر پکڑتا ہے ایک کے تو پیر پکڑ کے کہتا اپنی بچیوں کی حفاظت کرو. ہم دوسروں کو دوش نہیں دے سکتے، تانا نہیں دے سکتے، ملامت نہیں کر سکتے. قصور ہمارا ہے، ہمارا. آپ یہ مت سمجھو بچی نظام آباد میں، بچی حیدرآباد میں، بچی بیدر میں، چندور میں کچھ نہیں ہوا. جو آگ وہاں لگی ہے وہ آپ کے گھر تک آ سکتی ہے. جو آگ بیدر کے گھر کو جلا رہی ہے وہ آپ کے گھر کو جلا سکتی ہے. اللہ کے لیے اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے. مسلمان جس خوفناک دور سے گزر رہے ہیں، پچھلے 1400 سال میں مسلمان ایسے خوفناک دور سے نہیں گزرے. جس بھیانک دور سے مسلمان گزر رہے ہیں، ایسے پچھلے 1400 سالوں میں مسلمانوں پہ دور نہیں آیا. اس لیے اپنے بچیوں کی حفاظت کرو، ان کو پڑھاؤ میرے بھائیوں، دینی تعلیم پڑھاؤ. ان کو زیادہ ڈگریاں دلانے کی ہوس میں میں نہیں کہتا آپ بچی کو ڈاکٹر مت بناؤ، میں نہیں کہتا آپ بچی کو لائر نہ بناؤ، میں نہیں کہتا بچی کو آپ پروفیسر نہ بناؤ. پہلے بچی کو باحیا بناؤ پھر ڈاکٹر بناؤ. پہلے بچی کو باحیا بناؤ پھر لائر بناؤ. پہلے بچی کو باحیا بناؤ پھر پروفیسر بناؤ. پہلے بچی کو باحیا بناؤ پھر دوسری ڈگریاں ان کو دلاؤ. پڑھاؤ، منع نہیں ہے. زیادہ ڈگریوں کی ہوس میں بچیوں کو بے حیا مت بناؤ میرے بھائیوں. ان کے سروں پہ چادر رکھو، ان کو دیندار بناؤ. اپنے بچیوں کو دیندار بناؤ. ان سے کہو تم بے عزت ہوں گی، معاشرہ بے عزت ہوگا. تم بے عزت ہوگی، مسلمان بے عزت ہوگی. تمہارا ایک غلط قدم اٹھانے سے مسلمانوں کے سر شرم سے جھک جائیں. اپنے بچیوں کو سمجھاؤ میرے بھائی، سمجھاؤ. حیا پیدا کرو، حیا. وقت نہیں ہے میرے پاس. آپ بعد میں سنو، مفتی جاوید صاحب سے سنو، آپ حافظ لئی خان صاحب سے سنو، آپ بعد میں دوسرے علماء سے سنو. یہ سلگتا ہوا موضوع ہے معاشرے میں. روزانہ جسم چھلنی ہو گیا. جسم ایک دو درد نہیں ہے، پورا جسم چھلنی ہے. درد بیچارہ پریشان ہے، کہاں سے نکلے. روز ایک واقعہ سننے کو ملتا. کسی علاقے میں 3000 بچیاں مرتد ہو گئی. دین و ایمان کا سودا انہوں نے کیا، اپنی عزت کو لٹا دیا، اپنی عفت کی چادر کو داغ داغ کر دیا، غیروں کے ساتھ چلی. آپ اپنے بچیوں کی خود حفاظت کریں. ہر مسلمان یہ سوچے میں اپنی بچی کی حفاظت کروں گا، ہماری بچیاں محفوظ رہیں. ٹارگیٹ بنایا گیا، منصوبے بنائے جا رہے ہیں، سازشیں ہو رہی. کیا سازش ہو رہی؟ ہو مسلمان بچی، اس سے پیدا ہونے والی اولاد غیر ہو. یہ سازش نہ ہو رہی. اس لیے اپنے بچیوں کی حفاظت کرو میرے بھائی، اور دعا کرو جو بچیاں چلی گئی اللہ پھر سے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کرے. اللہ پھر ان کو ہدایت عطا فرمائے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما دے. میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ نے چادر دیا. کیا دیا؟ یاد آیا آپ کو؟ یاد رکھیں گے تو آپ کو یاد آئے گا. ہماری بات پہلے چھوٹی تھی، حضور سفر میں تھے، دسترخوان بچھا ہوا تھا. یاد آیا؟ وہاں تک پہنچیں گے آپ انشاءاللہ. بولو. حضرت فاطمہ نے چادر دیا. حضرت سلمان چادر لے کے گئے شمون یہودی کے پاس. سنو میرے بھائیو، دل کے کانوں سے سنو. شمون یہودی کے پاس گئے اور جا کے کہا یہ فاطمہ کی چادر ہے، حضور کی لاڈلی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردارن کی چادر ہے. شمون یہودی نے کہا چادر، فاطمہ کی چادر تم کیوں لائے؟ نبی کے بیٹی کی چادر تم کیوں لائے؟ یہودی تھا. اس نے پوچھا یہ چادر انہوں نے مجھے کیوں دیا؟ تو حضرت سلمان فارسی رو پڑے اور رو کے کہنے لگے یہ تمیم ہے، تمیم قبیلے کا آدمی ہے. اس کو بھوک لگی تھی، نبی کو برداشت نہیں ہوا. اس کو بھوک لگی، فاطمہ کو برداشت نہیں ہوا، اور فاطمہ نے اپنی چادر دی ہے اور تجھ سے کہا ہے اس چادر کے بدلے میں کچھ دے دے، اس بھوکے کا پیٹ بھر جائے گا. یہ سن کے شمون رو پڑا اور شمون نے کہا یہ چادر ہے، اسے لے جاؤ
میں بغیر چادر کے تمہیں اس سے کھانے کے لیے کچھ دے دوں گا. اور حضرت سلمان فارسی چادر لے کے آئے. حضرت فاطمہ سے کہا یہ چادر ہے. شمون نے واپس کیا ہے. حضرت فاطمہ نے کہا جو چیز اللہ کے نام پہ دی جاتی ہے وہ واپس نہیں لی جاتی, جاؤ دے دو چادر. پھر حضرت سلمان فارسی گئے, چادر دیا. یہودی نے کہا جو بعد میں لے جاؤ, پہلے مجھے نبی کی خدمت میں لے جاؤ, میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. کیا درد ان کے سینوں میں, کیا تڑپ ان کے سینوں میں. دوسروں کی بھوک اپنی بھوک سمجھتے, دوسروں کی پیاس اپنی پیاس سمجھتے, دوسروں کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھتے. عاشق رسول بننا ہے تو اس راستے سے گزرنا پڑے گا میرے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, شمون نے کلمہ پڑھا, سلمان فارسی آئے, جو لے کے آئے, حضرت فاطمہ کو دیا. حضرت فاطمہ نے جو پیسا اس کی روٹیاں بنائی اور پوری روٹیاں حضرت سلمان فارسی کو دیا اور کہا اس بھوکے کو کھلا دو. سلمان فارسی نے کہا بی بی آپ بھی تو بھوکی ہیں, آپ کے بچے بھوکے ہیں, آپ کے شوہر بھوکے ہیں, آپ بھی کچھ روٹیاں رکھ لیتی. تو حضرت فاطمہ نے دبی آواز میں فرمایا سلمان اللہ کے لیے ہم نے دے دیا ہے, اس میں سے لے لینا ہماری غیرت کے خلاف. جاؤ لے جاؤ اور یہ پورا اس بھوکے کو کھلا دو. یہ درد ہو میرے بھائیوں. میں سنا رہا تھا حضور کی پوری زندگی پڑھو, آپ گھرانے فاقوں میں گزرتے تھے, آپ کھانے نہیں ملتا تھا, کئی دن گزر جاتے تھے, کھانے نہیں ملتا تھا. آپ سفر میں تھے, اللہ کے حبیب دسترخوان بچھا ہوا تھا. صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے حبیب سالن نہیں ہے, روٹی کس سے کھائیں گے. حضور کے توشے میں کچھ کھجوریں تھی, روٹیاں تھی. حضور بیٹھے تھے, اتنے میں شہد کی مکھیاں آئی. کوسی مکھیاں, میں ایک بات سنا کے بات ختم کر رہا ہوں, سنیں گے آپ. شہد کی مکھیاں, کوسی مکھیاں. بھوک لگی نہیں آپ کو, نہیں لگی, کھانا بن رہا, فکر مت کیجیے. مسلمان دستر دفتر بستر, دستر دفتر تین چیزاں ہونا. اور کھاتے کہاں تک مسلمان جیسے کھاتے دوسرے کھاتے. غریب کی شادی میں جو تین قسم کے ڈشاں رہتے. حیدرآبادی کھانے تو پورے دنیا میں مشہور ہے, کتنا کھاتے ہیں. اور حیدرآبادی کھاتے پورا مردہ ہضم, ایسا محسوس ہوتا ہے پیٹ نہیں ہے ان کا, مرغوں کا قبرستان ہے, اتنا کھاتے. ایک صاحب اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا رہے اور بٹھا کے بول رہے سن دعوت دئی تو بھی جانا, دعوت نہیں ہے تو بھی جانا. کیا بول رہے, دعوت دئی تو بھی جانا, دیکھ چڑھا جانا, دھواں اٹھا جانا, لوگ جمع ہوئے جانا, خود کھانا. پھر باپ وصیت کر رہا, نصیحت کر رہا بچے کو, دیکھ میں تیرے سامنے بیٹھنا, تو میرے سامنے بیٹھنا, تو الگ بیٹھا تو میرے کو ڈالیں گا کون, میں الگ بیٹھا تو تیگو کون ڈالیں گا. دونوں آمنے سامنے بیٹھنا, ایک دوسرے کو ڈال لینا. مشقاو آتے 50-50, آدھا آدھا. اور سن وہ بما رہتے, بم سمجھتے, بم پورے ادھر ہی, دوسروں کو نہیں جانا. بم قوت الاسلام پورے خود ہی. پھر باپ بول رہا ہے پورا کھانا کھانا, بیچ میں پانی نہیں پینا. پانی پیا تو بہت مارتے تھے, پانی نہیں پینا. بیٹا بولا بجان آپ جو بولے میں سنتا ہوں. باپ بولا سن میری بات, نکلے اتنا کھانا, پانی نہیں پینا. پانی پیا تو بہت مارتے تھے. بچہ بولا باپ میرے باپ ہیں, جو آپ بولیں گے میں سنتا ہوں. بچہ آیا, دعوت میں دونوں بیٹھے, جو آ رہا دونوں غائب کر رہے. تھوڑی دیر کے بعد بچہ پانی پکارا, پانی دیو بول کے گلاس اٹھایا. ماں گھر کے دیکھ کے بولا تھے کہ بولا تھا نا پانی نکو پیو. پھر کیوں پی رہا تو پانی. بچہ پانی پی لیا. ماں بولا چل پہلی بار ہے, پہلی غلطی معاف کر دے رہا. تھوڑی دیر کے بعد پھر بچہ پانی مانگا. ماں کا ٹیمپریچر ہائی ہوا, بی پی بڑھ گیا, اس کا بلڈ پریشر بڑھ گیا, پسینے چھوڑ لے رہا ہے نا, پانی کی کو پی رہا. تیسری مرتبہ پھر پانی مانگا بچہ, پھر پانی پیا. ماں بولا تو آ باہر بتا دو, جوتا لے کے ٹھہرا, تو آ بتا دو میں تو. بچہ آیا, آتے جوتے سے مارنا شروع کرا, بول پانی کہیں کو پیا. بچہ مارا سنو تو صحیح, بول تو کہیں کو پیا, سن راشتے نا. مارا مارا مارا, پورا ہیبت کھا لیا, دم آنے لگا, کمزور پڑا. تو پھر بولا اچھا اب بتا کہیں کو پانی پیا. بہت مارنے کے بعد پوچھا کہیں کو پانی پیا. تو بچہ بول رہا ابا جان ہم کھاتے ہیں, کھانا ہمارے پیٹ میں گچ نہیں بیٹھتا, تو کھانا گچ بٹھانے کے واسطے پانی پینا پڑتا. کھانا گچ بٹھانے میں پانی پیا. تو بابا دوسرا جوتا نکال کے پھر مارنا شروع کرا. بیٹا بول رہا ابا آپ کہیں کو مار رہے,
تو باپ اور یہ بات میرے کو پہلے کہیں کو نہیں بولا، میں بھی کھانا گج بٹھا لیتا تھا، دستر دفتر بستر، اور وہاں ہمارے آقا کا حال یہ ہے، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں سالن نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، حضور سالن نہیں ہے، صحابہ نے فرمایا اللہ کے حبیب سالن نہیں ہے، سوکھی روٹی کے ٹکڑے کیسے کھائیں گے؟ تو حضور تشریف فرما تھے، کون حضور؟ آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام آپ کا، حضور دسترخوان پہ بیٹھے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا غم نے ہنسنے نہ دیا ضبط نے رونے نہ دیا، غم نے ہنسنے نہ دیا ضبط نے رونے نہ دیا، اور اسی الجھن نے کوئی فیصلہ ہونے نہ دیا، رونا چاہا تو ستاروں نے تسلی دی، سونا چاہا ہمارے آقا آپ کی یاد نے سونے نہ دیا۔ حضور تشریف فرمائے، کائنات کے سردار، شہد کی مکھیاں اڑتی ہوئی آئی، شہد کی مکھیاں، معلوم شہد کی مکھی کاٹی کبھی؟ کاٹے تو اماں بابا سب یاد آتا ہے، دادا پردادا سب یاد آتا ہے، شہد کی مکھی، شہد کی مکھیاں آئی اڑتی ہوئی، اور ایک مکھی حضور کے قریب آئی، اور حضور بہت دیر تک اس مکھی سے بات کرتے رہے۔ حضور بات کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں؟ شہد کی مکھی سے۔ حضور مکھیوں کے نبی، شہد کے مکھیوں کے نبی، آپ جانوروں کے نبی، آپ جاندار کے نبی، آپ بے جان کے نبی، شہد کی مکھیوں سے بات کر رہے ہیں۔ بہت دیر بات ہوئی، پھر حضور شہد کی مکھیوں سے حضور نے کچھ کہا، شہد کی مکھیاں آئی اور ایک جگہ پورا شہد چھوڑ کے چلی گئی۔ حضور نے فرمایا لو بھائی سالن مل گیا، روٹیوں کو شہد سے لگا کے کھاؤ۔ شہد میں غذا ہوتی، غذا، شہد کھانا چاہیے، ہر گھر میں شہد ہونا۔ رکھتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں، وہاں کو گھسنے سے فرصت نہیں ہے، پھونکنے سے فرصت نہیں ہے، وہاں کو عجیب عجیب چیزاں پھاڑ کے منہ میں ڈالتے ہیں، آسمان کی طرف پھونکتے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے نا آسمان کو جلانے والا ہے۔ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں تو وہ اپنے پیسوں کو دھواں بنا کے اڑاتے ہیں، دھواں بنا کے۔ گٹکا کھانے والے خودکشی کی موت مر رہے ہیں، خودکشی کی موت۔ سمجھے؟ آپ توبہ کرو، جو پیسوں سے آپ وہ دھواں اڑا رہے ہیں ان کو آپ کسی غریب کو دیں گے انشاءاللہ، اس کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، شہد کی مکھیوں نے شہد چھوڑا اور چلی گئی۔ شہد ہر گھر میں ہونا، شہد کھانا، مگر لمٹ میں کھانا۔ ان لمٹ میں کھائے تو پھر ان لمٹ ہوتا، سمجھے آپ؟ پھر لمٹ نہیں رہتی، بار بار بھاگنا پڑتا دفتر قادیانی کو۔ دفتر قادیانی معلوم؟ پیچھے پلٹ کے دیکھو، آپ کے پاس اچھے بنے صدر صاحب ماشاءاللہ، دفتر قادیانی، دفتر قادیانی کو جانا پڑتا۔ انہیں وہیں سے مارا تھا، کون؟ بولو زور سے بولو۔ قادیانی، مفتی جابر اشاعتی صاحب، ان کی پوری ٹیم جو کام کر رہی وہ یہی تحفظ ختم نبوت کا کام۔ قادیانی اپنے آپ کو جھوٹا نبی بولتا، ملعون۔ وہ نبی ہو سکتا؟ کانا تھا، گڈا تھا، کالا تھا، نبی ہو سکتا ہے؟ نبی تو سب سے خوبصورت ہوتے ہیں۔ حضور تشریف فرما تھے، شہد کی مکھیاں آئی، مکھیاں چھوڑ کے چلی گئی۔ شہد کھانا، ایک مولانا جمعہ کے بیان میں بولے شہد کھانا صحت کے لیے بہت مفید ہے، قرآن میں ہے فیہ شفاء للناس، شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ یہ نہیں کہا نمازیوں کے لیے شفا ہے، یہ نہیں کہا مصلیوں کے لیے شفا ہے، یہ نہیں کہا دینداروں کے لیے شفا ہے، صرف یہ نہیں کہا بیماروں کے لیے شفا ہے، یہ کہا تمام انسانوں کے لیے شفا ہے۔ جو بھی کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا۔ مولانا بیان کر رہے جمعہ میں، بیان سنتے جمعہ کا آپ لوگ؟ چندور کے مسلمانوں، اذان سے پہلے مسجد میں آؤ جمعہ کے دن۔ کب آئیں گے؟ اذان سے پہلے، اور پورے ایک ساتھ باہر نکلو، پھر کیا عالم ہوگا، لوگوں کے پاجامے ڈھیلے ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے آپ بات؟ ایک ساتھ مسجد میں آنا، ایک ساتھ مسجد سے جانا، جمعہ میں اہتمام کرو، آپ سورہ کہف پڑھو، آپ جمعہ میں مولانا بیان کرتے ہیں۔ یہاں تو کب آتے ہیں لوگ؟ خطبہ ٹھہرے تو آتے ہیں، خطبے کے لیے ٹھہرے تو، بعض مسلیاں بیچارے جماعت ٹھہری تو آتے ہیں، آخر میں آگے جوتوں کے پاس بیٹھ کے نماز پڑھتے، ایک طرف سلام پھیرے، دوسری طرف پھیرنے سے پہلے جوتے لے کے مسجد کے باہر۔ ان کو ڈر، کوئی تو بھی لے کے جاتا ہے ان کے جوتے، بول جلدی آنا مسجد میں۔ امام صاحب بیان کر رہے تھے، امام صاحب بولے شہد میں شفا ہے۔ ایک صاحب سنے، گھر میں گئے، 5 لیٹر کا ڈبہ تھا، پورا پی لی۔ کیا ہوتا؟ ڈبے کا ڈھکن ڈھیلا کرے، ان کا ڈھکن ڈھیلا ہو۔ اب جا رہے آ رہے دفتر قادیانی کو، کہاں جا رہے ہیں؟ زور سے بولو، قادیانی کا دفتر ہے وہ، دفتر قادیانی کو جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ بھی بولی کیا بات ہے؟ انہوں نے بولے وہ امام صاحب کو نہیں چھوڑتا، ختم ہو گیا۔ صدر صاحب کو بول تو ان کو نکالنے لگا، تو کمیٹی کو بول تو ان کو استعفیٰ دیو بول کے۔
بہت زیادہ لگے تو ڈنڈا ہاتھ میں لیے، بیوی بری کہاں جا رہے ہیں، اب چھوڑتا نہیں امام صاحب کو، استعفا صدر سے بعد میں، پہلے فیس ٹو فیس امام صاحب سے ڈائریکٹ لٹ لے کے گئے امام صاحب کو، بولے آپ بولے شہد میں شفا ہے اور یہاں تو میری حالت خراب ہوگی۔ امام صاحب بولے کتنا شہد کھایا آپ؟ تو انہوں بولے پورے 5 لیٹر کا ڈبہ پی لیا۔ امام صاحب بولے صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ بولے شہد میں شفا ہے، انسانوں کے لیے شفا ہے، بیلوں کے لیے شفا نہیں۔ بینا پیے جیسے پیے تو کیسے شفا ہوتی، انسانوں کے لیے شفا ہے شہد، شہد کھانا چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، مکھیاں حضور سے بات کر رہی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب یہ شہد کی مکھیاں آپ سے کیا بات کر رہی تھی، بہت دیر تک آپ سے بات کرتی رہی۔ سنو چندور کے مسلمانوں، سرکار نے کہا، آقا نے کہا، رحمت للعالمین نے فرمایا، شفیع المذنبین نے، شہد کی مکھیاں مجھ سے بات کر رہی تھی، میں ان سے پوچھ رہا تھا تم شہد کیسے بناتی ہو، میں ان سے پوچھ رہا تھا تمہارا سسٹم کیا ہے، تمہارا نظام کیا ہے، تم کیسے رہتی ہو، کہاں سے رس چوستی ہو، کس پھول سے چوستی ہو، کون سا پھول تمہیں زیادہ پسند ہے۔ شہد کی مکھیاں ہمیں مجھے بتا رہی تھی۔ پھر میں نے شہد کی مکھیوں سے پوچھا تم تو پھول چوستی ہو جو میٹھا نہیں ہوتا، پھل چوستی ہو میٹھا نہیں ہوتا، پتے چوستی ہو جو میٹھا نہیں ہوتا، تمہارے شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ تو شہد کی مکھیوں نے کہا ہم جب پھل چوستے ہیں، پھول چوستے ہیں، مختلف باغوں سے چوستے ہیں اور چوس کے جب شہد بناتے ہیں تو شہد میں مٹھاس نہیں آتی، جب ہم آپ پہ درود پڑھتے ہیں تو شہد میں مٹھاس آتی ہے، جب ہم آپ پہ درود پڑھتے تو شہد میں مٹھاس آتی۔ حضور پوری دنیا کی طرف نبی بنا کے بھیجیں گے، ایسے نبی میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اب ہمارا فرض یہ ہے ہم نبی سے سچی محبت کریں، سچا عشق کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سچا عشق کس کو کہتے ہیں؟ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر دوں۔ حضور اپنے حجرے میں تھے، حضرت بلال سے حضور نے کہا بلال مدینے کی گلیوں میں آواز لگاؤ، اور یہ آواز لگاؤ صبح ایک لشکر اللہ کے راستے میں بھیجنا ہے، مائیں اپنے بچوں کو تیار کرے، بہنیں اپنے بھائیوں کو تیار کرے، بیویاں اپنے شوہروں کو تیار کرے، جوان بچوں کو تیار کرے، ماں باپ کو چاہیے وہ اپنے جوانوں کو تیار کرے، صبح ایک لشکر اللہ کے راستے میں بھیجنا ہے۔ حضرت بلال مدینے کی گلیوں میں آواز لگا رہے ہیں، سناٹا ہے گلیوں میں، سب سوئے اپنے بستروں میں، رات گزر گئی ہے، حضرت بلال آواز لگا رہے ہیں صبح کا سورج نکلے گا، لشکر تیار ہوگا، اللہ کے راستے میں جانا ہوگا۔ حضرت بلال آواز لگا رہے ہیں، لوگ تیاری کر رہے ہیں، کوئی تیر نکال رہا ہے، کوئی تلوار نکال رہا ہے، کوئی گھوڑا نکال رہا ہے، کوئی زین نکال رہا ہے، سب تیاری کر رہے ہیں۔ ایک ماں، بیوہ ماں اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ گھر میں سوئی ہوئی تھی، حضرت بلال کی آواز اس کے کان میں پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور گرم گرم آنسو بچے کے گال پہ گرے اور بچہ نیند سے بیدار ہوا اور ماں کے گلے لگ کے پوچھنے لگا امی تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہیں ابا یاد آ رہے ہیں، ابو جان یاد آ رہے ہیں؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ تم یہ سمجھ رہی ہو تم غریب ہو، تمہارے گھر میں کھانے کچھ نہیں ہے، امی میں بڑا ہوں گا، تمہاری کمائی کا ذریعہ بنوں گا۔ تو ماں نے کہا چپ کر، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں۔ ماں نے بچے نے پوچھا پھر کیوں رو رہی ہو؟ تو ماں نے کہا چل میں حضور کے سامنے بتاؤں گی میں کیوں رو رہی ہوں۔ اور ماں چھوٹے سے بچے کو لے کے اللہ کے نبی کے دروازے پہ پہنچی، دروازہ بجایا، رات کے اندھیرے میں حضرت بلال آئے، پوچھا تم کیوں آئی ہو، کیا لینا چاہتی ہو؟ تو عورت نے کہا بلال میں تمہیں نہیں بلا رہی، میں حضور کو بلا رہی ہوں، اللہ کے حبیب کو، جن کے دیدار سے ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے اور دلوں کو سکون ملتا ہے، جاؤ رسول اللہ کو بلاؤ۔ حضرت بلال گئے، کہا اللہ کے حبیب ایک عورت ہے، بال پراگندہ ہے، اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، بچہ ہے اس کے بغل میں، اور وہ قریب وہ آپ کو بلا رہی ہے۔ حضور تشریف لائے، پوچھا بھی تمہیں کیا چاہیے، کیا لینے کے لیے آئی ہو؟ تو اس عورت نے کیا جواب دیا میرے بھائیوں، فرمایا اللہ کے حبیب میں آج لینے نہیں آئی، میں آج دینے کے لیے آئی ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا ہے تمہارے پاس، دینے کے لیے کیا ہے؟ تو اس عورت نے اپنا چھوٹا سا بچہ حضور کے ہاتھ میں تھمایا، کہا اللہ کے حبیب یہ بچہ ہے، اسے دینے کے لیے آئی ہوں۔ جب میں سوئی تھی بلال کی آواز کان میں پڑی، میرے پاس میرا شوہر نہیں، وہ شہید ہوا، میں بیوہ ہوگی، میرا سہاگ اجڑ گیا، میرا یتیم بچہ، جوان بچہ نہیں، یہ چھوٹا سا بچہ میرے پاس سو رہا تھا، تو میں نے طے کر لیا اس بچے کو میں اللہ کے راستے میں بھیجوں گی، یہ بچہ ہے اسے دینے آئی ہوں، آپ لے جائیے اسے اللہ کے راستے میں۔ حضور نے فرمایا یہ بچہ چھوٹا نہ کسی کا تیر اٹھا سکتا، نہ تلوار اٹھا سکتا، نہ کسی زخمی کے زخم پہ مرہم رکھ سکتا، یہ تو بوجھ بنے گا،
اس عورت نے روتے ہوئے کہا ہاں اللہ کے حبیب میں جانتی ہوں یہ بچہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کسی پیاسے کو پانی نہیں پلا سکتا، کسی زخمی کے زخم پہ مرہم نہیں لگا سکتا، لیکن اللہ کے حبیب میں اتنا جانتی ہوں جب دشمن آپ کو مارنے کا ارادہ کرے اور آپ پہ تیر برسائے اور تلوار کا وار کرے تو میرے اس بچے کو ڈھال بنا دینا اور آگے کر دینا، میرا بچہ کٹ جائے، اس کے ٹکڑے ہو جائے، یہ بوٹیوں میں تقسیم ہو جائے، مجھے منظور ہے، آپ کے جسم اتھر پہ خراش آ جائے مجھے منظور نہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا عورتیں کہتی تھی اللہ کے حبیب آپ کے جسم اتھر پہ خراش نہ آئے ہمیں منظور نہیں، اور آج نبی کا دل کتنا دکھتا ہوگا۔ سنتیں ہم چھوڑ رہے ہیں، طریقے چھوڑ رہے ہیں حضور کے، ایک دن حضور کو یاد کر رہے ہیں پھر بھول جا رہے ہیں، بیوی میں آ گئے، بیوی کے پاس آ گئے رسول یاد نہیں آتا، بچوں میں رسول یاد نہیں آتا، کھانے پہ رسول اللہ یاد نہیں آتا، شادی میں رسول اللہ یاد نہیں آتا، کتنی تکلیف پہنچا رہے رسول اللہ کو، کتنے لوگ ہیں وہ جو مرتد ہو رہے ہیں، جو اسلام سے خارج ہو رہے ہیں، ان کا درد نہیں ہوتا سینوں، کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کو نعوذ باللہ نبی مان رہے، قادیانی بن رہے، ان کو دیکھ کے ہمارے دل میں کوئی تڑپ نہیں ہوتی، مولانا کے پاس عالم صاحب کے پاس جا کے نہیں پوچھتے ان کا کیا کرنا ہے، ان کو کیسے سمجھائیں گے، حضور یاد نہیں آتے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے اللہ کے حبیب یہ کٹ جائے، اس کا خون بہ جائے مجھے منظور ہے، آپ کے جسم تھر پہ خراش آ جائے مجھے منظور نہیں۔ میرے بھائیوں کل حشر کے میدان میں چندور کے مسلمانوں، اللہ اگر ہم سے پوچھے، اللہ کے نبی ہم سے پوچھے کسی نے میرے جسم پہ وار تو نہیں کیا، میرا جسم کاٹا تو نہیں، خون تو نہیں بہایا، لیکن او 15ویں صدی کے مسلمانوں تم نے میرا دل بہت چھنی کر دیا، بہت تکلیفیں دیے، تو بتاؤ ہم نبی کو کیا جواب دیں گے اور کیا منہ بتائیں گے؟ اس عورت نے کہا یہ بچہ کٹ جائے مجھے منظور ہے، آپ بھی نیت کرو ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے ہمیں منظور ہے، نبی کی آن پہ اور شان پہ کوئی حرف آ جائے ہمیں منظور نہیں، نبی کی نبوت پہ کوئی اعتراض کرے انگلی اٹھائے ہمیں منظور نہیں۔ اب نیت کرو انشاءاللہ، کیا فائدہ اس مال کا، کیا فائدہ اس جان کا، کیا فائدہ اس زندگی کا جس زندگی میں لوگ نبی کی ذات پہ حملے کر رہے ہو، نبوت پہ حملے کر رہے ہو اور تیر برسا رہے ہو، کیا فائدہ اس زندگی کی؟ آپ نیت کرو ہم سب کچھ قربان کریں گے، لگا کے نبوت کی حفاظت کریں گے، ختم نبوت کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اس عورت نے کہا اللہ کے حبیب کٹ جائے مجھے منظور ہے، آپ کو چوٹ پہنچے منظور نہیں ہے۔ حضور نے اس معصوم بچے کو آسمان میں اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا یا اللہ جب تک ایسی مائیں رہے، ایسے بچے رہے تو دین کی حفاظت کرنا، اور جب تک وہ مائیں تھی اور وہ بچے تھے اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کیا۔ اب تو مسلمانوں کو اپنی فکر، اپنے گھر کی فکر، اپنے بیوی بچوں کی فکر، نبی کے دین کی کوئی فکر نہیں۔ آج کے اس جلسے سے آپ نیت کرو انشاءاللہ ہم زندگی حضور کی سنت پہ گزاریں گے انشاءاللہ، اور حضور جو غم ہمیں دے کے گئے ہم اسی غم میں گھلیں گے اور وہی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میں بہت زیادہ مشکور ممنون ہوں آپ کے کمیٹی کا، صدر صاحب کے، امام صاحب کا، اور خاص طور سے مفتی جابر صاحب ارشاد، ان کی یہ تڑپ تھی آج کا جلسہ ہو، انہوں نے ہمیں حکم دیا ہم ان کے حکم پہ حاضر ہوں۔ حضرت حافظ لعیق خان صاحب، آپ کو نہیں معلوم یہ کیسی شخصیت ہے، بیدر میں ان کے چرچے، کہاں نظام آباد کہاں بیدر میں ان کے چرچے۔ ایک صاحب اخبار لا کے بول رہے ہیں میرے پاس یہ دیکھو صدر ہونا جمعیت کا تو ایسا ہونا کرتے، کہاں بھی آ کے بھڑ جا رہے ہو، کہاں بھی لڑ رہے ہو، صدر ایسا ہونا، آپ کیا ہے خالی پروگرام کر لیتے پھر رہے گاڑیوں میں پھر صدر ایسا ہونا۔ اللہ ان کی حفاظت کرے، خوب نوازے اللہ تعالیٰ، اور ان کے سائے کو ہمارے سروں پہ تاج قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔